خوش آمدید اور خوش آمدید. میں ہوں شہزاد دی نمبر کویسٹ سے. ایک نیمرولوجسٹ ہوں، کارڈ ریڈر ہوں اور انرجی بیلنسر ہوں. جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے ڈھیر سارا پیار، بھرپور دعائیں اور یہ امید کہ پروردگار اپنے پلان میں سے ان کو وہ تمام سب عطا کرے جس کی وہ خواہش کر رہے ہیں، جس کی وہ دعا کر رہے ہیں، اور وہ سب بھی جو انہوں نے نہیں مانگا ہے. میں کارڈ ریڈنگ سے کیریئر، فائنینس، لو، ریلیشن شپ، منی میٹرز پہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. ریڈنگ کے لیے میں ٹیرو کارڈ اور پلینگ کارڈز دونوں یوز کرتا ہوں، لیکن میری پرسنل پریفرنس پلینگ کارڈز کی ہوتی ہے کیونکہ یہ مجھے بہتر انرجیز دیتی ہیں. مجھے یہ ایک اوتھینٹک ریڈنگ کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت پرانا طریقہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ. آج 11 جون 2021 کی یہ منی اور فائنینس ریڈنگ تمام ورکنگ مین کے لیے ہے جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں، بہت ساری محنت کر رہے ہیں، گھر سے باہر جا کے بھی کام کر رہے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کے بھی انٹرپرینورز اور آن لائن کام کر رہے ہیں. تو آج کی میری یہ منی اور فائنینس ریڈنگ ان تمام لوگوں کے لیے. یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، تو جو باتیں آپ کے معاملات سے میچ ہوں وہ گائیڈنس کے لیے استعمال کریں، باقی چھوڑ دیجیے. ایک آخری بات، میں ریڈنگز میں بات گھماتا نہیں ہوں، شوگر کوٹ نہیں کرتا. جو چیز جیسی نظر آئے گی میں آپ کو ویسے ہی بتاؤں گا. تو دیکھتے ہیں آج کارڈز ہمارے لیے کیا کہتے ہیں. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان تمام کو خوش آمدید. اگر آپ میری آنے والی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اور اس میں آل کو سلیکٹ کر لیجئے گا. آج 11 جون ہے اور کل کا سورج گرہن بڑا انٹینس تھا، بہت ہائی انرجی کا تھا اور مجھے خود لگا کہ کل جو ہے وہ کچھ معاملات میں بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے فیصلہ کرنے میں، لیکن وہ تمام سن انرجیز تھیں، پروردگار کی طرف سے تھیں. تو میں نے کل بہت تھوڑے کام کیے. کل میں نے بہت مختصر چیزیں کی اور زیادہ وقت جو ہے وہ ذکر الہی میں گزارا، نماز کسوف پڑھی اور دن کو انجوائے کیا، انرجیز کو. تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا کارڈ ہے. پہلا کارڈ ہے ایس آف ڈائمنڈز، ڈائمنڈ کا اکا، بہت ہی خوبصورت کارڈ. دوسرا کارڈ ہے 2 آف ڈائمنڈز، بہت ہی خوبصورت کارڈ. اور تیسرا کارڈ ہے 6 آف ڈائمنڈز، بہت ہی عمدہ. ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے اگر ہم ان 3 کارڈز کو نیمرولوجی کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ میں ایک نیمرولوجسٹ بھی ہوں، تو اس میں ایک گریجول انکریز ہے. پہلا کارڈ 1، دوسرا کارڈ 2، تیسرا کارڈ 6. یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور نیومرولوجی میں اگر آپ کو اس طرح کے نمبر ملیں، انکریزنگ نمبر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف چل رہے ہیں. اس میں سیٹ بیکس ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے اور معاملات آگے بڑھتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک منزل طے کرتے جائیں گے. چونکہ یہ منی اور فائنینس ریڈنگ ہے تو میں اس میں فائنینس کو ہی فوکس کروں گا، لیکن لو، ریلیشن شپ، اس میں بھی یہ باتیں سیم رہتی ہیں کہ پروگریشن ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہوئی چیزیں. اچھا، ایس آف ڈائمنڈز، ڈائمنڈ کا ایکا، یہ بڑا پازیٹیو کارڈ ہے. یہ بہت ہی پازیٹیو کارڈ ہے اور یہ بہت ہائی انرجی کارڈ ہوتا ہے. اس لیے میں جن کلائنٹس کی ریڈنگ کرتا ہوں، جن لوگوں کو بتاتا ہوں، ان کو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ ہائی انرجی کارڈ ہے تو آپ نے اس جو یہ بتاتا ہے کارڈ، اس پہ خوش ضرور ہونا ہے، لیکن اس انرجی کو بڑی سمجھداری سے استعمال کرنا ہے. ایس آف ڈائمنڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے آنے کا کوئی نیا سورس شروع ہوا چاہتا ہے. دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے منی کا ایک نیا سورس شروع ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے پیسوں کے آنے کا ایک نیا راستہ شروع ہوا چاہتا ہے، کوئی نیا آغاز ہے آپ کے لیے. اگر آپ بزنس مین ہیں
یا جاب میں ہیں اور ایک چھوٹا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ آپ کے آئیڈیا سے متاثر ہو کے آپ کے پاس آنا شروع ہونے والے ہیں. لوگ آپ کے آئیڈیا سے امپریس ہو کے اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. لوگ آپ کے لیے فائنینشیل ریسورسز بھی لے کے آنے والے ہیں. لوگ آپ کے لیے وہ دوسرے ریسورسز بھی لے کے آنے والے ہیں جو کسی بھی کام کے لیے ضروری ہیں. جو جاب آپ ابھی کر رہے ہیں، آپ کو اس سے بہتر جاب ملنے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ پروسیس شروع ہوا چاہتا ہے، وہ آغاز ہوا چاہتا ہے. تو یہ بڑا پازیٹیو کارڈ ہے. اچھا، اس پازیٹیو کارڈ میں جو چیز آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک نیا آغاز ہے، یہ ایک نئی بگننگ ہے، ایک نئی جاب آپ کو مل سکتی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ڈی فوکس نہیں ہونے دینا. آپ نے اپنا دھیان دوسری چیزوں میں نہیں لگا دینا. آپ نے اپنا دھیان ایسے کسی معاملے میں نہیں لگانا جو آپ کو آپ کے آئیڈیا سے، آپ کے کام سے، آپ اس سے ڈی فوکس کرے. دوسرا کارڈ آپ کے لیے ہے 2 آف ڈائمنڈس. اچھا، 2 آف ڈائمنڈ بھی بڑا انٹرسٹنگ کارڈ ہے. یہ پہلے کارڈ کا بھائی ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ جو پہلے کارڈ میں بات کہی گئی ہے وہ ملٹیپلائی بائی 2 ہو رہی ہے. مطلب پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، منی از آن دا وے، منی آ رہی ہے. اچھا، انویسٹر منی آپ کے پاس آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ انویسٹر آپ کے گھر میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد آپ سے کہیں، اگر وہ حیات ہیں تو وہ آپ سے کہیں کہ میں تمہارے آئیڈیا پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پراسپیکٹس ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا کوئی پرانا دوست ہو جو آپ کو برسوں سے جانتا ہے، اور وہ آپ کے آئیڈیا کو، آپ کی بات کو سن کے کہے کہ ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کہاں تک جا سکتے ہیں. تو یہ بڑی پازیٹیو نیوز ہے، بڑی پازیٹیو گروتھ ہے. اچھا، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. میں کیوں ہنس رہا ہوں بھی آپ کو پتہ چلے. جب آپ کے پاس اتنی ساری اچھی خبریں آئیں گی، اتنے سارے لوگ آپ کے آئیڈیا پہ ٹرسٹ کر کے اس کو سمجھ پہ آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آنے لگے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. یہ وہ پروردگار کا انعام ہے جو آپ کے لیے آ رہا ہے. یہ وہ سپورٹ ہے جو آپ چاہتے تھے لیکن اتنی جلدی مل جائے گی یہ نہیں سوچا تھا. تو گھبرائیے مت، پروردگار کا شکر ادا کیجیے، اور اس معاملے کو کرنے کے لیے کمر کس لیں، کیونکہ جو چیز آپ نے پلان آؤٹ کی تھی وہ اب ریئلٹی میں چینج ہونے جا رہی ہے. جو چیز آپ نے سوچی تھی وہ اب لوگوں کے سامنے عملی شکل میں آنے والی ہے. تو اس پہ پروردگار کا شکر ادا کریں اور تیاری کریں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو بھی کوئی دوست ہے، کوئی انویسٹر ہے جو بھی آ سکتا ہے، کارڈ کی انرجیز مجھے یہ بتاتی ہیں کہ یہ کوئی ٹورس یا ورگو میں سے ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو انرجیز مجھے نظر آ رہی ہیں اس 2 آف ڈائمنڈ سے، وہ ٹورس اور ورگو کی ہیں. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. اچھا، تیسرا کارڈ ہے 6 آف ڈائمنڈ. 6 آف ڈائمنڈ جو ہے وہ اس کو پیئر کارڈ کہتے ہیں، اس کو کارڈ آف پیمنٹ کہتے ہیں. جیسی میں نے پہلے 2 کارڈز میں بات کی، یہ کارڈ بھی فائنینشیل رسپانسبلٹی کا ہی بتاتا ہے. آپ جو نئے کام شروع کرنا چاہتے ہیں، جو بھی نئے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے لیے مشینری خریدنی پڑے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ مشینری دیکھ رہے ہوں اور آج کے دن آپ کوئی فیصلہ کریں کہ میں کچھ مشینری کا آرڈر پلیس کر دوں، کچھ ایڈوانس دے دوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا سپلائز کا کام ہو اور آپ کو اس کے لیے کمرشل لوڈنگ گاڑیاں خریدنی پڑیں، تو آپ اس کا بھی کوئی فیصلہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی گاڑی خراب، بہت زیادہ، چونکہ آپ کچھ دنوں سے کام کر رہے تھے اس آئیڈیا پہ، لوگوں کے ساتھ مل رہے تھے، آپ کی اپنی گاڑی خراب ہو جائے، آپ کو اس کو ریپیئر کرانا پڑے. تو یہ پیئر کارڈ ہے کہ آج آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ پیسے آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے. یہ پیسے آپ کے کام کی ایکسپینشن کے لیے ہوں گے، آپ کے کام کو بڑھاوا دینے کے لیے ہی ہوں گے. تو ان پیسوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بزنس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بزنس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور بزنس میں سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ فائنینس کی ہوتی ہے. آئیڈیاز سب کے پاس ہوتے ہیں، موٹیویشن بھی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن فائنینس ایشو ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بزنس آئیڈیا پہ، آپ کے کام میں ایسا کوئی سچویشن بن رہی ہے کہ آپ کو اس میں پیسے آج کے دن خرچ کرنے پڑیں، تو گھبرائیے گا نہیں. سمجھداری کے ساتھ
جو آپ کو بہتر لگے اپنے کام کے متعلق وہ پیسے ضرور خرچ کیجیے. وہ تھوڑے پیسے بھی ہو سکتے ہیں. اگر بڑے پیسے ہیں تو کسی سے مشورہ کر لیجیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹورس اور ورگو تو ہو سکتا ہے یہی وہ لوگ ہوں جو آپ کو مشورہ دے دیں. تو آپ ان کا مشورہ سن لینا ہے اور آج پیسے خرچ کرنے ہیں اپنے کام سے متعلق. ایکوپمنٹ خریدنا ہے, آفس کے لیے جگہ لینی ہے. اگر آپ جاب میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں پریزنٹیشن دینی پڑے اور آپ کو اس کے لیے وائرلیس مائک خریدنا ہو جو آفس آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہا, تو آپ خود خرید لیجئے. وہ آپ کی پراپرٹی رہے گی, آپ استعمال کیجئے. لیکن یہ چیزیں آپ کو فائدہ کریں گی, یہ چیزیں ان دا لانگ رن آپ کو پے بیک کریں گی. اگر آپ 2000 روپے کا مائک خریدیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ واپس آ جائے. تو جو ورکنگ مین ہیں ان کے لیے آج کی ریڈنگ بہت زبردست ہے. منی فوکس ہے. ریلیشن شپس آج مجھے نظر نہیں آ رہے. آج آپ کا سارا فوکس وہ منی میٹرز پہ ہے, وہ بزنس میٹرز پہ ہے, وہ فائنینشیل ابنڈنس حاصل کرنے کے لیے ہے, وہ فائنینشیل گروتھ حاصل کرنے کے لیے. اس انرجی کو یوز کیجئے, اس کو یوٹیلائز کیجئے, پروردگار کا شکر ادا کیجئے اور آگے بڑھتے جائیے. یہی مجھے آج اس ریڈنگ میں نظر آ رہا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا, کیونکہ اس سے میرا اور میری ٹیم کا حوصلہ بڑھتا ہے. آپ سے دوبارہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. آداب.